ہماری قوم کو مبارکباد ہے کہ پچھلے 3 سال سے دنیا پہ سب سے زیادہ اسکالرشپ جو کنٹری ون کر رہی ہے پاکستان کر رہی ہے. زبردست. ہم سے 10 گنا بڑے ملک بھی کمپیٹ کرتے ہیں، چائنا بھی کرتا ہے، انڈیا بھی کرتا ہے سب، لیکن تین سال سے لگاتار جو میکسیمم اسکالرشپ ون کر رہے ہیں پاکستانی ینگ بچے اپنے اچھا، زور یہ تو بازو. بڑی اچھی خبر ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بچوں میں پوٹینشیل ہے، ہمارے سسٹم کے اندر وہ ہے چیزیں جس کو ہر وقت ہم نیگیٹیوٹی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچے نکل کے آگے کمپیٹ کرتے ہیں، ورنہ کوئی ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کتنے اسکالرشپ جو ہیں وہ آفرز ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کو، اور کتنے ممالک آفرز کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان بھی بین الاقوامی طلباء کو کچھ اسکالرشپ آفر کر رہا ہو؟ دیکھیں، پاکستان جو ہے ایک تو کلچر اسکالرشپ ہے، جو کلچرل اگریمنٹ ہیں مختلف کنٹریز کے ساتھ اس کے تحت ہوتے ہیں، وہ تو ایک سیپریٹ ایشو، وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ تھرو اکنامک افیئر ڈویژن اور فارن منسٹری کے ذریعے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں شاید ہم اتنے انوالو نہیں. کچھ اسکالرشپ ہیں جو بہت سارے اسکالرشپ جو پاکستانیوں کے لیے ہیں، وہ نیچرلی جو میجر ہے وہ ہمارے پاس ہے جی سی کے پلیٹ فارم سے آفر ہوتے رہے، فارن اسکالرشپ ہوں یا انڈیجن اسکالرشپ ہوں. تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ اس وقت تک ہم اسکالرشپ دے چکے ہیں گورنمنٹ کی ریسورسز سے. نیچرلی زیادہ انڈیجنس ہیں، انڈیجنس پی ایچ ڈی ہے، پھر فاٹا بلوچستان کے اسٹوڈنٹ ہیں، پھر بھی دوسرے بیچلر لیول کے اسکالرشپ ہیں، لیکن فارن اسکالرشپ بھی اچھے بڑے دیے گئے ہیں. اور میجر جو اس وقت تک ٹوٹل ہمارا پی ایچ ڈی اس کا 38 to 40% ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ جاتا ہے. آج کہیں جی بچے جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، کیونکہ 2.5-3 سال سے فائنینشیل کرائسس میں سے ہم سے گزرے ہمارے لیے. تو جو بچے پڑھ رہے ہیں بچیاں وہاں، ان کو مینیج کرنا مشکل ہو گیا تھا. 6 مہینے ہم ان کو پیسے نہیں بھیج سکتے تھے. تو پھر فائنانس منسٹری کا شکریہ، اور خاص کر جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے ان کے گورنر صاحب کی پرسنل انٹرسٹ سے we were able to ensure timely releases of those people who are studying abroad. میں نے کہا کہ سب بند کر دیں، ان بچوں کو پہلے پروٹیکٹ کریں جو ہمارا فیوچر ہے. ہم نے انفراسٹرکچر پروجیکٹ روک دیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اب الحمدللہ وہ جو باہر جا چکے ہیں وہ سیف ہیں، ان کے پیسے جا رہے ہیں، ٹائم پہ پہنچے. لیکن اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے رائٹلی سو، کیونکہ جب آپ کے پاس ڈالر کا مسئلہ بن گیا، آئی ایم ایف کی ریسٹرکشن آ گئی، آپ کو ایک اپنے ریزرو ایک خاص حد تک رکھنے تو ڈالر بھیجنا مشکل ہو گیا. تو پھر گورنمنٹ نے اور آئی سی نے مل کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہم اس وقت تک نئے لوگ نہیں بھیجتے جب تک ہمارے پاس فائنینشیل سیکیورٹی کی ایک گورنمنٹ یہ نہ الاؤ کر دے، گرین دے سگنل کہ آپ بھیجیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ 350-400 لوگ آلریڈی سلیکٹ ہو کے پلیس ہو کے 2 سال سے ویٹ کر رہے ہیں. ہم ان کی جو ایڈمیشن ہے اس کو آگے ریفر کراتے جا رہے ہیں. جو جب اپنے ریسورسز سے مینیج کر رہے ہیں، کئی لوگ نکل گئے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کریں. کئیوں کو یونیورسٹیوں نے اسکالرشپ دے دی ہے، لیکن گورنمنٹ نے فارن اسکالرشپ پہ لوگوں کو نہیں بھیجا پچھلے 2-2.5 سالوں سے. ہاں، جو باہر کے ہمارے دوست ممالک ہیں، جیسے ہنگری اسکالرشپ دیتا ہے، ماشاء اللہ وی شوڈ اپریشیٹ دیم. 400 اسکالرشپ اینول دے رہا ہے. اتنا سا ملک ہے، 10 ملین پاپولیشن ہے اس کی. دیکھیں کہ وہ دنیا سے کوئی 3,000 سے زیادہ اینول اسکالرشپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں 400 پاکستان کو دے رہے ہیں. ان کا شکریہ. اور ہمارے بچے جاتے ہیں اور کمال کا ڈیلیور کرتے ہیں. پھر ہمیں پہلے یو ایس ایڈ کے اسکالرشپ مختلف دیتے، انڈیجنس ہوتے تھے، نیڈ بیس اسکالرشپ ہوتے. یو ایس ایڈ آج کل بند ہو گیا تو وہ رک گئے ہیں. فل برائٹ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ان کا اسکالرشپ اسکیم ہے، وہ الحمدللہ جس میں پاکستان گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، وہ کنٹینیو ہے. وہ اس کو 1.5 سال لگتا ہے پروسیس میں، وہ آلریڈی آن لائن اویلیبل ہے. پھر مختلف ادر کنٹریز لائک چائنا ہے، جرمنی ہے، یو کے گورنمنٹ جو ہے مختلف شنجنگ سب. اور اسی طرح ارسمس پلس والے جو یورپین یونین کے اس کے آتے ہیں، ارسمس اسکالرشپ آتے ہیں، اس میں ہمارے بچیاں بلکہ یو شوڈ بھی، اور ہماری قوم کو مبارکباد ہے کہ پچھلے 3 سال سے دنیا پہ سب سے زیادہ اسکالرشپ جو کنٹری ون کر رہی ہے پاکستان کر رہی ہے. زبردست. ہم سے 10 گنا بڑے ملک بھی کمپیٹ کرتے ہیں، چائنا بھی کرتا ہے، انڈیا بھی کرتا ہے سب، لیکن تین سال سے لگاتار جو میکسیمم اسکالرشپ ون کر رہے ہیں پاکستانی ینگ بچے اپنے اچھا، زور یہ تو بازو. بڑی اچھی خبر ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بچوں میں پوٹینشیل ہے، ہمارے سسٹم کے اندر وہ ہے چیزیں جس کو ہر وقت ہم نیگیٹیوٹی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچے نکل کے آگے کمپیٹ کرتے ہیں، ورنہ کوئی ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا سر، اسکالرشپ کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا اسکالرشپ پہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے. اور یہ پرسیپشن ہے.
تو سر کچھ کیسز بھی رپورٹ ہوئے تھے نہیں اور نہیں ایچ ای سی نے ان کے حوالے سے نہیں نہیں، بالکل وہ ایکشن بھی ہر لیا جگہ تھا. ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں. کوئی بھی اسکالرشپ اسکیم کہیں سے بھی ہوگی، اس کو کہتے ہیں مارٹلٹی ریٹ. اس میں سے 6%، 7%، 10% تک لوگ نہیں آتے واپس. ٹھیک ہے، ہم نے بھی پروین رکھی ہوئی ہے کہ آپ ماشاء اللہ، ہمیں پتہ ہے اعلیٰ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک غریب ملک ہے، ریسورسز کاٹ کے اپنے پیٹس کے دن بچیوں کو پڑھاتے ہیں. تو یو owe this thing to your nation, come back and serve this. کیا ہم آپ سے کہتے ہیں کہ واپس آؤ 5 سال سرو کرو اپنے ملک کے. ٹھیک ہے، بس حیرت یہ ہے نا کہ جاتے ادھر ہی سے ہیں، پھر ان کو پاکستان میں مٹی کٹا بھی نظر آتا ہے، رولز ریگولیشن کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، پالیسیاں نہیں ہے جی، ہے نہیں، اپرچونٹی نہیں ہے. سوچو جب پی ایچ ڈی نہیں تھے یا یہ آپ کو گورنمنٹ نے اپرچونٹی دی، تو پھر آپ کو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالنی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آفٹر سیئنگ دیز تھنگ ہم نے اس میں رکھا ہے کیونکہ نیچرل پروسیس سے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستان میں جائیں گے تو پاکستان کے لیے کام کریں گے، کل 20 اور پاکستانیوں کو ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے پروین رکھی ہے کہ اگر آپ وہاں سیٹل ہونا چاہتے ہو تو بائی آن مینس ہو جائے، جو آپ پہ خرچہ ہوا ہے اور اس کے اوپر 25% پینلٹی پے کریں تاکہ کسی اور کو بھیج دیں، آپ انجوائے کریں وہاں. تو جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ریکوریاں بھی ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کو پھر کورٹ کیسز کرنا پڑتا ہے، اس سے پروسیس ہوتا ہے، لیکن اوور آل ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی آیا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ درمیان میں آف اینڈ آن ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ جو پروپیگنڈا آج کل مشینیں شروع ہوئی ہوتی ہیں پچھلے چند سالوں سے، دیکھا آپ نے نیگیٹیوٹی جو پاکستان میں، ہمارے دوست دشمن تو دشمن اپنے دوست بھی اور اپنے گھر والے بھی، یہ سارا کچھ کرنا. اس کی وجہ سے جو بچیاں جاتے ہیں اینڈ دے آر انجوائنگ دیٹ گرین پاسچر دیئر ابراڈ، امریکہ میں ہے، یو کے میں ہے، جرمنی میں ہے، فرانس میں، جہاں بھی ہے، انگلینڈ میں ہے، چائنا میں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم باہر آئے ہوئے، چلیں کم از کم ہم میں سے کچھ یہاں کمائیں، اپنی فیملی کو تو سنبھال لیں گے. وہاں تو بڑے حالات خراب ہے کیونکہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھتے ہیں پروپیگنڈا. اس دوران کبھی کبھی جھٹکا لگتا ہے اور پھر الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب ہم فالو کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ برس ایک ایسا ویڈیو اسکینڈل بھاول پور یونیورسٹی کا جو تھا وہ سامنے آیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی تعلیم کے سیکٹر کا سب سے بڑا اسکینڈل تھا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور انٹرنیشنلی جو تھی وہ کافی امبیرسمنٹ جو تھی وہ فیل ہو رہی تھی. اس سر سارے کیس کو میں نے خود بھی دیکھا، بریفنگ ہوئی کمیٹیز میں، مختلف سیاسی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان کے بیانات آئے، سیاسی شخصیات اس میں انوالومنٹ کی، ان کی خبریں آ رہی تھی. سر کیا معاملہ تھا، تھوڑا یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنی صداقت تھی اور انکوائری ہوئی، کون ذمہ دار تھے؟ دیکھیں، ویلکم ان پاکستان. ٹھیک ہے، جو پروپیگنڈا ہوا تھا وہ غلط تھا. اتنا بڑا، اللہ معاف کرے، اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں بچیوں کا یہ مسئلے ہیں، ایسے مسئلے ہیں. مجھے تو ساؤتھ افریقہ سے، افریقن کنٹری کے، میں آئی سی ایس کو میں رہا ہوں، میری کافی جان پہچان ہے ایکڈیمکس کے اندر، کیونکہ میں پورے اسلامک ورلڈ کی ایجوکیشن کو دیکھتا تھا، یونیورسٹیز کو دیکھتا تھا، سائنس ٹیکنالوجی کو دیکھتا تھا. مجھے افریقن کنٹری سے لوگوں کے میسج آئے کہ واٹ از ہیپننگ ایکسیلنسی ان پاکستان، از دس ٹرو. ویسٹرن کنٹری سے تو چلو آتے ہی تھے میسج، بڑی تکلیف دہ بات ہے. ایشو تھا لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ انوالو تھے، وہاں سیکورٹی انچارج تھا نیچرلی. اور آپ نے جیسے کہا، ہم نے خود کمپریہنسو رپورٹ بنائی، 4-5 وائس چانسلر کی کمیٹی نے بنائی، اور رپورٹ ہم نے اس وقت کے گورنر صاحب، چیف منسٹر آفس کو، سیکرٹری ایچ ای ڈی پنجاب کو، ادھر جو ہے لوکل جن لوگوں نے، ہمیں سینٹ نے کہا تھا جنہوں کو رپورٹیں ہم نے جمع کرائیں، جتنا ہمارا رول تھا ہم نے کیا. اس میں نیچرلی رسپانسبلٹی جاتی ہے، جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے یونیورسٹی کو، رسپانسبلٹی جاتی ہے کہ اتنی فیکلٹی، اتنے اسٹاف کے ہوتے یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ تو ایسا ہوتا نہیں آپ اپنے گھر کے رکھوالے آپ خود ہیں، آپ کو خیال کرنا ہے. اگر کوئی رکھوالا رکھا ہے اور وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے تو پھر تو آپ کو ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے تھا. تو وہاں پہ تھوڑی سی مطلب زیادتی ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. ایک بچی کے ساتھ بھی واقعہ ہو یا ایک بچی کا بھی وہ ہے، وہ غلطی ہے اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سر بحیثیت چیئرمین آپ دیکھتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ کے بہت زیادہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور سیمیسٹر سسٹم سر ایسا ہے، اور میل اساتذہ جو ہیں وہ سم ٹائم ہراساں کرتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کو. سر اس حوالے سے ایچ ای سی کیا کوئی پالیسی بنا رہا ہے کہ اس کا سدباب کیا جا سکے، جو اساتذہ کے ہاتھ میں نمبرز دینے کا جو سارا اختیار ہے وہ کم ہو سکے؟
یہ دکھ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں بات تو سچ ہے, بات ہے رسوائی کی. اچھا مزے کی بات ہے, ہراسمنٹ از ناٹ نیسسرلی اونلی آن ون ڈائریکشن, میل ٹو فیمیل. اٹس سم ویئر وی ہیو سین ادر وے اراؤنڈ آلسو. ٹھیک ہے, ہراسمنٹ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اس کو ایسا ایکٹ ایک تو ہم تو بیسا ایک دم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک دم پہنچ جاتے ہیں اینڈ پہ. اس کے علاوہ بھی ہراسمنٹ کے بڑے